الحمدللہ، رب کے سامنے بندے کی محتاجی ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جس شخص کو واقعی اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجی کے عرفان کی کیفیت نصیب ہوگی، وہ اپنی ذات کا مشاہدہ کچھ اس انداز میں کرے گا جیسے ایک لڑکا اپنے والد کے زیر سایہ عیش و آرام کی زندگی جی رہا تھا۔ اس کے والد اس کے لیے نہایت اچھی غذا، عمدہ خوراک، لذیذ کھانے، مزیدار مشروبات، خوبصورت لباس اور دیدہ زیب پوشاک کا انتظام کرتے تھے۔ اس کے حسن و زیبائش کا پورا خیال رکھتے تھے، اس کی تعمیر و ترقی کو درجہ بدرجہ بلندیوں کی سمت لے جا رہے تھے، اس کے سارے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ لیکن ایک دن اس کے والد نے کسی ضرورت سے اس کو باہر بھیجا۔ راستے میں دشمن آ نکلا، دشمن نے اسے قیدی بنا لیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اسے مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا، اسے دشمن ملک میں لے جا کر بدترین سزائیں دیں۔ اس کے والد کے مشفقانہ سلوک کے بالکل برعکس دشمنوں نے اس کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا۔ اس دوران اسے بار بار اپنے والد کا حسن سلوک اور ان کی مشفقانہ پرورش یاد آتی رہی۔ وہ جب جب اپنی موجودہ حالت کو دیکھتا، اپنی سابقہ حالت اور عیش و نعمت کو یاد کرتا تو اس کے دل میں حسرت و افسوس کے انگارے مشتعل ہو جاتے۔ اسی دوران جب کہ وہ دشمن کی قید میں رہ کر بدترین سزائیں بھگت رہا تھا اور آخر کار دشمن اسے قتل کا ارادہ کر چکا تھا کہ اچانک اس کی توجہ اپنے والد کے گھر کی طرف ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والد بالکل اس کے قریب ہیں۔ وہ اپنے والد کی طرف دوڑ پڑتا ہے، خود کو ان کے آگے ڈال دیتا ہے، ان کے سامنے لیٹ کر فریاد کرتا ہے، ابا جان، ابا جان، اپنے بیٹے اور اس کی بدحالی کو دیکھیے۔ اس کے آنسو اس کے رخسار پر رواں ہو جاتے ہیں، ان سے گلے لگ کر چمٹ جاتا ہے۔ دشمن اس کی تلاش میں ہے، یہاں تک کہ اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے والد سے چمٹا ہوا انہیں مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے والد ایسی حالت میں اسے دوبارہ دشمن کے سپرد کر دیں گے اور اس کے دشمن کے درمیان سے ہٹ جائیں گے؟ پھر آپ کا اس اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، جتنا ایک باپ اپنے بیٹے پر اور ایک ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف بھاگے، اپنے دشمن سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہے، خود کو اللہ کے سامنے ڈال دے، اس کی چوکھٹ پر اپنے رخسار کو خاک آلود کر کے گریہ و زاری کرتے ہوئے کہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس بے کس پر رحم فرما جس پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، جس کا تیرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، جس کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کو تیرے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، جس کا تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے، جس کا تیرے سوا کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، جو صرف تیرے در کا بھکاری ہے، تیرے دروازے کا سوالی ہے، تیرا ہی محتاج اور تیرا فقیر ہے، جس کو بس تجھ سے ہی امیدیں ہیں، جسے بس تیرا ہی آسرا ہے، تجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، جس کے لیے تیرے دربار کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کے لیے تیرے در کے سوا کہیں نجات نہیں ہے، جس کے پاس بس تیری ہی پناہ گاہ ہے اور جس کو بس تیرا ہی سہارا ہے۔